Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to learn about privatization and nationalization. These two topics, these two terms are part of political science and public policy. हम इन दोनों कंसेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट्स जो रिजीम्स है, जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इनमें से एक को ऑप्ट करती है। जब हुकूमत नेशनलाइजेशन करती है तो इसके पीछे क्या अवामिल होते हैं, क्या मकासद होते हैं और ये वो खास गवर्नमेंट या रिजीम क्यों करती है। जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है तो क्यों करती है और इस प्राइवेटाइजेशन के पीछे गवर्नमेंट के मकासद और इसकी वजूहात क्या होती है। These two terms are important topics in the subject of political science, comparative governments, public policy and governance. जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करते हैं तो उसमें हम दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करते हैं। एक होती है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी होती है गवर्नमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम स्टेट के वजूद को पढ़ते हैं तो वो किस लिए होती है? स्टेट इज फॉर द वेलफेयर एंड वेल बीइंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स सिटीजन्स। तो जब हुकूमत प्राइवेटाइजेशन करती है तो उसके पीछे गवर्नमेंट के क्या मकासद होते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है। जब नेशनलाइजेशन करती है तो वो किन चीज़ों को सामने रखकर करती है। द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ लीगल स्टडीज, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द प्राइवेट एंटिटीज। जब हुकूमत ऐसे पॉलिसीज बनाती है जिसके तहत हुकूमत गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइजेज एंड इंस्टीट्यूशन या जो इदारे होते हैं हुकूमत के पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए गए इदारे हैं, उनको प्राइवेट यानी आम अवाम या बिजनेसेस के हवाले करती है अंडर सर्टन रूल्स, रेगुलेशन एंड रिगरस प्रोसीजर। नेशनलाइजेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ नेशनलाइजेशन, एंटिटीज होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो हमारे मुल्क में जो इदारे होते हैं, जो बिजनेसेस होती है, जो एंटरप्राइजेस होती है, वो हुकूमत प्राइवेटाइज करती है, मार्केट को बेचती है, मार्केट में जो प्राइवेट बिजनेसेस है, कंपनीज है, उनके हवाले करती है। किस चीज़ के लिए? टू एनहेंस एफिशिएंसी। जब हुकूमत को लगता है कि द particular sector is losing its efficiency and public interest is affecting the functionaries of government and public interest, तो वो क्या करती है? उस इदारे को क्या कर देती है? प्राइवेटाइज करती है और प्राइवेट सेक्टर को वेलकम करती है कि वो आए और इस इदारे को चलाए। रिड्यूस पब्लिक स्पेंडिंग। कभी कभार हुकूमतें क्या करती है कि अपनी बोझ को कम करने के लिए, अपनी पब्लिक स्पेंडिंग्स को चैनलाइज करने के लिए या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ खास सेक्टर्स जो है वो क्या करती है? प्राइवेटाइज करती है और पब्लिक ओनर्स को क्या करती है? इनवाइट करती है और उनको बेचती है। पोस्टर कंपटीशन। जब हुकूमत को लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कंपटीशन को बूस्ट किया जा सकता है, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, न्यू इनोवेशन हो सकती है, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है, इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है, तो उसमें क्या करती है? हुकूमत उन इदारों को प्राइवेटाइज करती है। ये भी एक टारगेट होता है, एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का। कभी कभार इस तरह से होता है कि जो बाज़ सेक्टर्स जो है वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं। मतलब अगर आप देख ले स्टील मिल्स ऑफ पाकिस्तान, रिसेंटली पीआईए का जो हुआ, आप देख ले, बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, कि वो हुकूमत पर बोझ बनते जा रहे हैं। फेल्ड सेक्टर को चलाने के लिए उसे प्राइवेट सेक्टर के हवाले करती है और प्राइवेट सेक्टर आके उस पर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज लाके उससे वापस से जिंदा करती है। और हुकूमत जो है इससे क्या अचीव करती है? एफिशिएंसी इनहांस होती है, उसकी पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो रिड्यूस होती है, सेक्टर को क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है। कभी कभार हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसलिए भी जाती है कि वो डेवलपमेंट चाहती है, पास डेवलपमेंट चाहती है, ऑन द टाइम डेवलपमेंट चाहती है। मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी है, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस है या फ्लो ऑफ मटेरियल है, वो बरकरार रखने के लिए क्या करती है? उनको बूस्ट करने के लिए, फॉर द बूस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मार्केट फ्लो, हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है। इसका मेथड क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन का मेथड क्या होगा? तरीकेकार क्या होगा?
اس کے چند طریقہ کار ہے. پبلک آفرنگس کرے گی, ڈائریکٹ سیلز کرے گی, یا مینجمنٹ کنٹرول کرے گی, یا پوسٹل کمپٹیشنز کرے گی, کہ کچھ اقسام ہوتے ہیں, یا مطلب یوں کہہ لیجئے کہ پرائیویٹائزیشن کے لیولز ہوتے ہیں. گورنمنٹ بعض اوقات پورے کا پورا سیکٹر پرائیویٹ کر دیتی ہے, بعض اوقات گورنمنٹ جو ریگولیٹری اتھارٹی اپنی پاس رکھتی ہے, بعض اوقات گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی پرائیویٹس کو دیتی ہے, بعض اوقات مینجمنٹ کانٹریکٹس کے ذریعے پرائیویٹ جو ایچ آر کمپنیز ہے, یا پرائیویٹ جو مینجمنٹ کمپنیز ہے, یا ایکسپرٹس ہے, یا ایکسپرٹ انڈسٹری ہے, کمپٹیٹرز ہے, ان کو جو مینجمنٹ یا مینیجوریل کانٹریکٹ کے ذریعے اپنے جو ادارے ہیں حوالے کرتی ہے کہ آپ اس کی مینجمنٹ چلائے, اس میں بہتری لائے, اور ان ریٹرن گورنمنٹ آپ کو کچھ حصہ پبلک ٹیکسز جو ہے وہ پے کرے گی. واٹ از نیشنلائزیشن؟ ابھی نیشنلائزیشن کی ڈیفینیشن سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم آج ان دو کانسیپٹ کو in general as a student of political science, as a student of public policy and governance, we are exploring these two terms. اب نیشنلائزیشن میں کیا ہوتا ہے؟ نیشنلائزیشن از دا اپوزٹ آف پرائیویٹائزیشن. نیشنلائزیشن میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو پبلک انٹرسٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے ان انڈسٹریز کو, ان سیکٹرز. ناؤ واٹ از نیشنلائزیشن؟ نیشنلائزیشن میں کہ حکومت کے پاس اونرشپ چلی جاتی ہے, حکومت اداروں کو, سیکٹرز کو, مارکیٹس کو کیا کرتی ہے؟ اس کو انفلوئنس کرتی ہے, اپنی تحویل میں لیتی ہے. ہاؤ مینیجوریل ہو, ہاؤ پورے کا پورا سیکٹر کا جو ریگولیٹری سیٹ اپ ہے, اس کا پروفٹ اینڈ لاس ہے, اس کا جو سب کچھ ہے آل ان آل اپنے کنٹرول میں لیتی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹرز کو جو کیا کرتی ہے؟ کک آؤٹ کرتی ہے فرام دی مارکیٹ. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ فار پبلک انٹرسٹ. پبلک انٹرسٹ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حکومتوں کا مقصد کیا ہے؟ اسٹیٹ از فار دی ویلفیئر اینڈ ویل بینگ آف دا سوسائٹی اینڈ سٹیزن. تو پبلک انٹرسٹ کے لیے کرتی ہے. جیسا کہ کسی خاص سٹی میں اگر آپ لے لیں ٹرانسپورٹ کو, اب اس سٹی میں ٹرانسپورٹ پرائیویٹ ہے, حکومت ٹرانسپورٹ کمپنیز کو نیشنلائز کرتی ہے, ان کے جو ایسٹ ہے ان کو سیز کرتی ہے, اس کو اپنی تحویل میں لے کے جو ہے ان کو پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال کرتی ہے, اور سستا آسان ٹرانسپورٹ پبلک کو پرووائڈ کرتی ہے. سیم گوز ود دا ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ مینی ڈفرنٹ سیکٹرز. ایڈریسنگ مارکیٹ فیلئرز. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایک خاص مارکیٹ میں, ایک خاص سیکٹر میں ترقی لانا چاہتی ہے, انوویشن کرنا چاہتی ہے, یا اس کو ایک خاص سیکٹر پہ شفٹ کرنا چاہتی ہے. فار ایگزامپل آٹو موبائل انڈسٹری ہے, اس کو ای ویز پہ کنورٹ کر رہی ہے. تو اب حکومت کیا کرتی ہے؟ بیسٹ آپشن کیا ہے ان کے لیے کہ جو ای ویز کی جو وہیکلس کی جو امپورٹ ہے, ایکسپورٹ ہے, وہ کیا کرے؟ نیشنلائز کرے, اور اس کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹیز لائے, اور جو مینوفیکچرر ہے, مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں, ان کو کیا کریں؟ نیشنل ٹریئر سے جو ہے وہ بلڈ کرے, بنائے, اور اس کے ذریعے حکومت اپنے جو گول ہے اس کو اچیو کرے. ای وی کو جو ہے وہ کیا کرے؟ الیکٹرانک وہیکلس کو سپورٹ کرے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا میتھڈ کیا ہوگا؟ تھرو سیزر یا سیزنگ آف دا پراپرٹی, یا سیزنگ آف دا انڈسٹریز تحویل میں لیتی ہے تھرو دا پاور آف دا اسٹیٹ اینڈ پالیسی میکنگ, یا کسی چیز کو, کسی سیکٹر کو پرچیز کرتی ہے, خریدتی ہے پرائیویٹ اونر سے, اور اس کی اونرشپ کس کو چلی جاتی ہے؟ گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے. بعض اوقات نیشنلائزیشن اس لیے بھی ہوتی ہے کہ حکومت نے کسی زمانے میں کسی سیکٹر میں انویسٹ کیا ہوتا ہے, یا حکومت سوسائٹی میں, مارکیٹ میں اپنا ہولڈ کو برقرار کرنے کے لیے, میجورٹی اسٹیٹس کو ہولڈ کرنے کے لیے, اس کی ایکوزیشن کے لیے کیا کرتی ہے؟ اس خاص سیکٹر کو نیشنلائز کرتی ہے, اور پبلک جو ہے وہ انٹرسٹ میں اس کو پھر استعمال کرتی ہے. تو دیٹ واز اباؤٹ دی ڈیفینیشنز آف دیز ٹو ٹرمز. اب اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ نیشنلائزیشن کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ جیسا کہ نیشنلائزیشن میں حکومت کیا کرتی ہے کہ انٹرپرائزز, انسٹیٹیوشن یا اداروں کی یا بزنسز کی جو کیا کرتی ہے؟ اونرشپ گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے. آل دا پراپرٹیز ول بی اونڈ بائی گورنمنٹ آر پارشلی اونڈ بائی دا گورنمنٹ, یا خاص سیکٹر جو ہے وہ اونڈ بائی دا گورنمنٹ. تو اس پالیسی کو نیشنلائزیشن کہتے ہیں. پھر اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر حکومت انرجی, ٹرانسپورٹ, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, ان چیزوں پر انویسٹ کرتی ہے. ان چیزوں کے ذریعے عوام کی جو لائف ہے اس میں ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے, تو ان چیزوں کو حکومت ٹارگٹ کرتی ہے. مینیج کرائسس. بعض اوقات ایک
اسٹیٹ پہ کرائسس آ جاتی ہے, فلڈ آ جاتی ہے, وار میں چلے جاتے ہیں, اکنامک کرائسس آ جاتی ہے, یا ادر ٹائپ آف بعض اوقات کوئی انڈسٹری جیسا کہ ڈائنگ انڈسٹری ہو گیا, ایک انڈسٹری مرنے کے کگار پر ہوتی ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کے روزگار جڑے ہوتے ہیں, اس بہت سارے لوگوں کا ویلفیئر ہوتا ہے اس کے ذریعے. تو اس کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے گورنمنٹ اس انڈسٹری کو نیشنلائز کرتی ہے, نیشنل تحویل میں لیتی ہے اور لوگوں کی جو انٹرسٹ کو اس کو سیکیور کرتی ہے. بعض اوقات نیشنل سیکیورٹی اینڈ ایکوٹی کا معاملہ آ جاتا ہے, جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ ٹیلی کام انڈسٹری ہے, تو ٹیلی کام انڈسٹری کو جو بہت سارے ممالک ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, نیشنلائز کیا ہوا ہے, کیونکہ اس میں نیشنل سیکیورٹی کے بریچ کا خطرہ ہے اور ایکوٹی کا بھی اس میں عمل دخل ہے, اس کے ریونیو کا بھی اس میں عمل دخل ہے, کیونکہ ٹیلی کام انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو ڈے بائی ڈے بوسٹ کرتی ہے, اس میں فیلئر یا لاسٹ کا خطرہ نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ اسے کیا کرتی ہے, فور دا فیوچر پلاننگ اس کو اپنے تحویل میں لے لیتی ہے. حکومت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک خاص سیکٹر حکومت کو زیادہ فائدہ دے سکتی ہے, اس سے ویلفیئر بھی ہو سکتا ہے, تو اس ریونیو کو بڑھانے کے لیے بھی نیشنلائزیشن کی پالیسی پر عمل کیا جاتا ہے. پبلک ویلفیئر, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسٹیٹ کا جو وجود ہے وہ پبلک ویلفیئر کی اصول پر بنا ہے, عوام کو سہولت دینے کے لیے, سٹیزنز کے ویلفیئر کے لیے ہے. تو جب حکومت سمجھتی ہے کہ ہیلتھ, ایجوکیشن, ٹرانسپورٹ, سیکیورٹی, مینوفیکچرنگ یا را مٹیریل انڈکشن یا را مٹیریل پیوریفیکیشن, ایکسپورٹ امپورٹ, ان میں سے جو بھی ہے وہ عوام کی لائف کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے اور اس سے عوام کو فائدہ ہوگا یا عوام افیکٹ ہو رہے ہیں, تو اس سیکٹر کو کیا کرتی ہے حکومت, نیشنلائز کر کے عوام کے فائدے کے لیے یا ریونیو جنریشن کے لیے استعمال کرتی ہے. تو دیٹ واز اباؤٹ دی kind of introduction of privatization and nationalization. These two topics are very important for the students of political science, public policy and governance. In real time اگر آپ دیکھ لیں تو یہ دونوں ٹرمینالوجیز بھی ہے اینڈ پالیسی بھی ہے. حکومتیں عام طور پر جب دو طرح کے ریجیمز ہوتے ہیں, اٹس این آئیڈیولوجیکل تھنکنگ, اٹس این آئیڈیولوجیکل تھنگ, یہ ایک آئیڈیولوجیکل چیز ہے کہ بعض حکومتیں بعض چیز کو سپورٹ کرتی ہے اور بعض دوسری چیز کو سپورٹ کرتی ہے. تھینک یو, السلام.